الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اجمعين ان شاء الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر. آج ہم اپنے سبق کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں پر ہم نے اسے پچھلی ویڈیو میں چھوڑا تھا. لیکن اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے چلیے کچھ نئے اصولوں کو سمجھ لیتے ہیں. تو ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب نے اس سبق میں عربی گرامر کے بہت سے اصولوں کو شامل کیا ہے. ان میں سے اکثر اصول ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں، جبکہ اس سبق میں کچھ اصول ہمارے لیے نئے ہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں اسماء مرفوع، منصوب اور مجرور ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ اپنی حالت کو بدلتے رہتے ہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ مدرسن مذکر واحد ہے اور مرفوع ہے. ہمیں کیسے پتہ چلا کہ یہ مرفوع ہے؟ اس دمہ کی تنوین سے. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ مرفوع ہے. تو اب اس کو ہم کیسے منصوب کریں گے؟ مدرسن. اس کے آخر میں منصوب ہونے کی صورت میں فتح کی تنوین تو آئے گی، لیکن ساتھ ہی ایک الف کا بھی اضافہ ہو جائے گا. تو یہ ہو جائے گا مدرسن. پھر اسے مجرور کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اسے مدرسن میں تبدیل کر دیں گے. تو اس کا مؤنث کیا ہوگا؟ مدرستن، مدرستن اور مدرستن. اگر اس سے پہلے میں ال لگا دوں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ المدرسو، المدرسہ، المدرسی. اسی طرح المدرستو، المدرستا اور المدرستی ہو جائے گا. یعنی کہ یہاں پر ضمہ مرفوع ہونے کی علامت ہے، اسی طرح فتح منصوب ہونے کی علامت ہے، جبکہ کسرہ جو ہے وہ مجرور ہونے کی علامت ہے. تو اس کا مذکر مثنیٰ مرفوع کیسے ہوگا؟ مدرسانی. اور اس کا منصوب کیسے ہوگا؟ مدرسینی. اور مجرور یہ بھی مدرسینی ہی ہوگا. تو مدرسانی میں اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہوگی؟ جی ہاں، یہ الف. اسی طرح اس کے منصوب اور مجرور ہونے کی علامت یہ یا ہوگا. دونوں صورتوں میں یا ہی اس کے منصوب اور مجرور ہونے کی علامت ہوگا. پھر مثنیٰ مؤنث کا مرفوع ہوگا مدرستانی، اور اس کا منصوب ہوگا مدرستینی، اور مجرور جی ہاں یہ بھی مدرستینی ہی ہوگا. پھر مدرستانی میں
اس کے مرفوع ہونے کی علامت بھی یہ الف ہی ہوگا، اور اس کے منصوب اور مجرور ہونے کی علامت بھی یہی یا ہوگا۔ یہاں پر بھی منصوب اور مجرور کی علامت یہ یا ہوگا۔ چلیے اب جمع مذکر سالم کی طرف چلتے ہیں۔ اس کا مرفوع ہوگا مدرسون اور منصوب مدرسین، اور مجرور بھی مدرسین ہی ہوگا۔ اس مدرسون میں اس کے مرفوع ہونے کی علامت پھر یہ واو ہوگا، اور اس کے منصوب اور مجرور ہونے کی علامت بھی یہی یا ہوگا۔ الحمدللہ یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اس کا جمع مؤنث سالم کیسے ہوگا؟ جی ہاں، مدرساتن، یہ اس کی مرفوع حالت ہوگی۔ اچھا تو پھر اس کا منصوب کیسے ہوگا؟ مدرساتن، یہ کیا؟ ہم تو عادی ہیں کہ منصوب ہونے پر اسم پر فتح آتی ہے، لیکن یہاں پر تو کسرہ آ گئی، وہ کیوں؟ کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ اور اس کی مجرور فارم بھی ہوگی مدرساتن۔ تو اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ اگر جمع مؤنث سالم ہو تو جب یہ منصوب ہوگی تو منصوب ہونے کے باوجود اس پر کسرہ لگائی جائے گی۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ منصوب بالکسرہ ہوتی ہے، یعنی کہ منصوب ہونے کے باوجود اس پر کسرہ ہی لگائی جائے گی۔ دیکھیں نا، ہنہ کی طرح یہ جمع مؤنث سالم جو ہے نا، یہ بھی اپنی من مانی کرتی ہے، یہ بھی ضدی ہے۔ تو اسی طرح سے مسلمن کیا ہو جائے گا؟ مسلمن، 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 اور مسلمتن، مسلمتن، اور مسلمتن۔ تو اس کا مذکر مثنیٰ کیا ہوگا؟ مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، اور مؤنث مثنیٰ مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی۔ اور پھر اس کا جمع مذکر سالم ہوگا مسلمون، مسلمین، مسلمین، اور جمع مؤنث سالم مسلمات، مسلمات، مسلمات۔ اسی طرح مؤمنات، 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 صائمات، 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 مشرکات، مشرکات، مشرکات۔ تو یہ بھی ایک نیا اصول ہے جسے اب ہمیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے۔ چلیے اس کے علاوہ ایک اور اصول جو کہ بہت اہم ہے اسے بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، اور وہ اصول کیا ہے؟ دیکھیں، ہم جانتے ہیں کہ جب کوئی اسم واحد اور مرفوع ہو جیسے محمدن، تو اس سے پہلے جب ہم حرف الندا یا کو لگائیں گے تو اس کی تنوین ختم ہو جائے گی اور یہ محمدو میں بدل جائے گا، یعنی کہ یہ یا محمدو بن جائے گا، جبکہ آمنتو یا آمنتو ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ممنوع من الصرف ہے، اس پر تو پہلے سے ہی تنوین موجود نہیں ہوتی، اس لیے اس میں کوئی چینج نہیں آئے گا، آمنتو آمنتو ہی رہے گا، یعنی کہ ممنوع من الصرف کے اعراب میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ لیکن اب میری بات کو غور سے سنیں، اگر منادا مضاف اور مضاف الیہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ دیکھیں، محمدن تو یا کے آنے کے بعد محمدو بن گیا، لیکن اگر عبداللہ سے پہلے ہمیں یا لگانا ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو یہ عبدو عبدہ میں بدل جائے گا،
یہ بھی ایک نیا اصول ہے جو آج ہم سیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح ابو بکرین سے پہلے اگر یا لگانا ہو تو پھر ہم اسے کیسے لکھیں گے؟ تو پھر ہم اسے ابا بکرین لکھیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ ابو اور اخو یہ ایسے اسپیشل اسما ہیں جو مضاف ہونے کی صورت میں خاص انداز سے مرفوع، منصوب اور مجرور ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی منصوب ہونے پر ابو کا جو یہ واو ہے نا، یہ الف میں بدل جائے گا اور یہ ابا بکرین بن جائے گا۔ یعنی ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ یا ابا بکرین۔ اردو میں اس کا ترجمہ ہوگا اے ابو بکر۔ اسی طرح اگر کسی کا نام ہے ابو خالدن، یعنی کہ خالد کا ابو، تو یہ کس میں بدل جائے گا؟ یا ابا خالدن۔ تو اصول یہ ہے کہ اگر حرف ندا کو کسی مضاف اور مضاف الیہ سے پہلے لگایا جائے تو مضاف منصوب ہو جائے گا۔ چلیے اگر اب میں ربنا سے پہلے یا لگا دوں تو یہ کیسے ہو جائے گا؟ یہ ہو جائے گا یا ربنا۔ یا ربنا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ربنا بھی مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ تو اب اس ربا کو بھی ہم منادہ منصوب کہیں گے، یعنی کہ یا حرف ندا ہے، ربا منادہ منصوب ہے، وہوا مضاف اور نہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ لیکن اکثر اوقات قرآن پاک میں اور مسنون دعاؤں میں لکھا ہوتا ہے ربنا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ یہ دراصل یا ربنا ہی ہے۔ دیکھیں یہاں پر یا کا ہونا تو انڈرسٹوڈ ہے، اس لیے یہاں اس یا کو محذوف کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ڈراپ کر دیا جاتا ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں ربنا تو یہ ربا منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ در حقیقت یہ یا ربنا ہوتا ہے، جبکہ یا کو ہم حذف کر دیتے ہیں۔ تو جب ہم ربنا کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ یا ربنا ہے اور اس کے یا کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح جب ربی لکھا ہوتا ہے تو یہ دراصل یا ربی ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس میں کتنی چیزوں کو حذف کیا گیا ہے؟ جی ہاں، 2 چیزوں کو۔ ایک تو یا ہوگا اور دوسرا یا متکلم کو، کیونکہ یہ دراصل یا ربا جمع یا متکلم ہے۔ یہاں پر یہ یا حرف ندا ہے، ربا منادہ منصوب ہے، وہوا مضاف اور یا متکلم اس کا مضاف الیہ ہے۔ لیکن یہ جو یا متکلم ہے نا، یہ یہاں پر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی ہے، اور کیا کرتی ہے؟ اپنے سے پہلے حرف کے اعراب کو کسرہ میں بدل دیتی ہے، تو یہ بن جاتا ہے یا ربی۔ لیکن ہم اسے صرف ربی لکھتے ہیں، یعنی ہم یہاں پر 2 چیزوں کو حذف کر دیتے ہیں، ایک حرف ندا یا کو اور دوسرا یا متکلم کو۔ ان دونوں کو ہم حذف کر دیتے ہیں، اس لیے یہ ربی رہ جاتا ہے۔ تو جب بھی ہم اس ربی کو دیکھیں تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ دراصل یا ربی ہے۔ تو ربنا کے معنی کیا ہوں گے؟ ہمارا رب، اور ربنا کے اے ہمارے رب۔ دیکھیں نا، جس کو عربی گرامر نہیں آتا وہ ان دونوں کا صحیح ترجمہ کیسے کرے گا؟ وہ دونوں کا ترجمہ ہمارا رب کرے گا۔
یعنی کہ یہاں پر ہم اپنے رب سے مخاطب ہیں، جیسے کہ وہ ہمارے سامنے موجود ہو۔ اگر کوئی ہمارے سامنے ہوتا ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ اے میرے بھائی۔ لیکن اگر وہ سامنے موجود نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں میرا بھائی۔ اس کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں میرا بھائی۔ بالکل اسی طرح عربی زبان میں بھی یا اس وقت لگایا جاتا ہے جب کوئی ہمارے سامنے موجود ہو۔ اسی طرح سے ربی کے معنی ہوں گے اے میرے رب، ٹھیک ہے نا؟ یا کا ترجمہ اردو میں ہوگا اے اور انگلش میں اوہ۔ تو اب یہاں پر ہم نے کون سا اصول سیکھا ہے؟ ہم نے سیکھا ہے کہ جب مضاف اور مضاف الیہ سے پہلے حرف النداء یا لگا دیا جاتا ہے تو مضاف منصوب ہو جاتا ہے، اور جب ہم لکھتے ہیں ربنا تو اس میں یا محذوف ہوتا ہے۔ اسی طرح ربی میں یا اور یا متکلم دونوں کو محذوف کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ قرآن پاک میں ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، تو اس ربنا اللہ میں رب مبتدا ہے وہو مضاف اور نہ اس کا مضاف الیہ ہے، جبکہ یہ اللہ کیا ہوگا؟ یہ اس کا فاعل ہوگا۔ یعنی کہ جب ہم ربنا کہیں گے تو اس میں یا موجود نہیں ہوگا، لیکن جب ہم ربنا کہیں گے تو اس میں یا موجود ہوگا۔ اس میں پہلے سے یا موجود ہے۔ یہ عربی زبان کے بہت خوبصورت اصول ہیں جو کہ قرآن پاک میں ایک انتہائی دلکش انداز سے موجود ہیں۔ جو لوگ عربی زبان جانتے ہیں نا، وہی قرآن پاک کے اس خوبصورت انداز کو سراہ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی جلد ہی آپ سب بھی ان لوگوں میں شامل ہونے والے ہیں، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چلیے ابھی ہم اپنے سبق کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر ہم نے اسے پچھلی ویڈیو میں چھوڑا تھا۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا، ابھی ہم یہاں سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ المدرس من خلقنی یا عباس، من خلقنی کے کیا معنی ہیں؟ مجھے کس نے بنایا؟ استاد پوچھ رہا ہے کہ اے عباس مجھے کس نے بنایا؟ تو عباس جواب دیتا ہے خلقک اللہ۔ یہاں پر خلقہ فعل ہے، کا یہاں پر مفعول بھی ہے اور اللہ اس کا فاعل ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، مجھے بنایا یا مجھے پیدا کیا یا تخلیق کیا کے لیے ہم خلقنی استعمال کریں گے، اور آپ کو پیدا کیا یا تم کو پیدا کیا اس کی خاطر ہم خلقہ کا لگائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ فعل کی جو یہ فارمز ہیں نا، ہم نے ان پر بھی غور کرنا ہے کہ کس کے لیے ہم کون سا ضمیر استعمال کر رہے ہیں۔ تو خلقک اللہ کے معنی ہوں گے آپ کو اللہ نے بنایا یا تم کو اللہ نے بنایا۔ خلقہ کے معنی تخلیق کیا، پیدا کیا یا بنایا، تینوں صورتوں میں ہم کر سکتے ہیں۔ المدرس من خلق الشمس یا عبداللہ، یعنی کہ اے عبداللہ سورج کو کس نے بنایا؟ عبداللہ، خلقہ اللہ۔ اچھا اب یہاں پر یہ خلقہ ہا کیوں آیا ہے؟ یہ ہا کی ضمیر کیوں آئی ہے ادھر؟ دیکھیے الشمسہ عربی زبان میں ایک ایسا اسم ہے جس کے آخر میں گولتا نہیں آتی ہے، لیکن اس کے باوجود الشمسہ مؤنث ہے۔ یاد رکھیں کہ عربی زبان میں الشمسہ مؤنث ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کے لیے ہا کی ضمیر آئی ہے۔ اب یہاں پہ خلقہ فعل ہے، ہا مفعول بھی ہے اور اللہ اس کا فاعل ہے۔
تو خلقہ اللہ کے معنی ہوں گے اسے اللہ نے بنایا، اللہ نے تخلیق کیا۔ المدرس ومن خلق القمر یا عبد الرحمانی، اے عبد الرحمن، اور چاند کو کس نے بنایا؟ عبد الرحمانی۔ خلقہ اللہ، خلقہ فعل ہے، ہو یہاں پر مفعول بہ ہے اور اللہ اس کا فاعل ہے، یعنی کہ اس سے اللہ نے بنایا۔ المدرس ومن خلق النجوم یا احمد، اے احمد، اور ستاروں کو کس نے بنایا؟ احمد۔ خلقہ اللہ، اسے اللہ نے بنایا۔ اب دیکھیں الشمس کے لیے بھی ہا کی ضمیر آئی ہے اور النجوم کے لیے بھی ہا کی ضمیر آئی ہے، وہ کیوں؟ الشمس تو مؤنث واحد ہے اور النجوم مذکر جمع ہے۔ جی ہاں، کل جمع مؤنث کی وجہ سے یہاں پر ہا کی ضمیر آئی ہے۔ الشمس کو تو میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ ایک ایسا اسم ہے کہ جس کے آخر میں گولتا نہیں آتی، اس کے باوجود یہ مؤنث ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر ہا کی ضمیر آئی تھی، اور النجوم کے لیے اس لیے ہا کی ضمیر آئی ہے کہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے، اور کل جمع مؤنث۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ یعقوب یا استاذو اندی سوال لیست لہو علاقۃ بالدرس، یہاں دیکھیں لکھا ہے علاقۃ، اس کے کیا معنی ہیں؟ اس کے معنی ہوں گے کنیکشن، اردو میں ہم اسے کہیں گے تعلق۔ غور کریں کہ علاقۃ کا روٹ ورڈ جو ہے وہ عین، لام اور قاف ہے، اور تعلق کا روٹ ورڈ بھی عین، لام، کاف ہے۔ یہ اردو کے سارے الفاظ جو ہیں یہ عربی سے ہی بنے ہوئے ہیں۔ تو علاقۃ کے معنی ہوں گے تعلق، اور انگلش میں اس کے معنی ہوں گے کنیکشن۔ تو چلیے اس کو انالائز کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ اندی میں جو اندہ ہے وہ ظرف شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور یا جو ہے نا یہ اس کا مضاف الیہ ہے، اور سوال اس کا مبتدا مؤخر ہے۔ اب دیکھیں سوال جو ہے نا یہ نکرہ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ ہم ایک سوال کریں گے، a question، یعنی کہ اے استاد میرے پاس ایک سوال ہے۔ لیست لہو علاقۃ بالدرس، اب یہاں پہ دیکھیں لیست آ گیا ہے، یعنی کہ یہ کسی مؤنث واحد کے لیے آیا ہے۔ تو اس علاقۃ کو دیکھیں، یہ واحد بھی ہے اور مؤنث بھی ہے، یعنی کہ یہ یہاں پر اسم لیسا ہے۔ لیسا کیا ہے؟ یہ فعل ناقص جامد ہے۔ لہو کیا ہوگا؟ یہ جار و مجرور، خبر لیسا ہوگا۔ اور علاقۃ کو دیکھیں، یہ جو ہے مرفوع ہے، اسم لیسا جو ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، اس لیے دیکھیں یہ بھی مرفوع ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ علاقۃ اسم لیسا ہے اور بالدرسی جار مجرور، یعنی کہ اے استاد میرے پاس ایک سوال ہے جس کا سبق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ المدرس ما ہوا، دیکھیں ما ہوا، اس کے کیا معنی ہوں گے؟ وہ کیا ہے؟ استاد پوچھتا ہے وہ کیا ہے؟ یعقوب قرأت فی کتاب، اب یہاں پہ دیکھیں قرأ فعل ہے اور تو اس کا فاعل ہے، اور فی کتاب جار مجرور۔ فی کتابن کے کیا معنی ہوں گے؟ کسی کتاب میں یا ایک کتاب میں۔ قرأت فی کتابن کے معنی ہوں گے میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا یا میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا۔ ان النجوم ابعد من الشمس، اب یہاں پہ دیکھیں ابعد آ گیا ہے،
اسم التفضیل افعلو کے وزن پر، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اب ابعدو کے کیا معنی ہوں گے؟ تو ابعدو کے معنی ہوں گے زیادہ دور۔ تو اب یہ انا کیا ہے؟ انا من اخواتی انا ہے، اور النجوم اسم انا منصوب ہے، اور ابعدو خبر انا ہے، اور من الشمسی جار مجرور۔ یعنی کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ستارے سورج سے زیادہ دور ہیں۔ اصحیح ھذا، کیا یہ درست ہے؟ المدرس نعم ھذا صحیح، استاد جواب دیتا ہے ہاں یہ درست ہے۔ ھذا مبتدا صحیح خبر۔ پھر استاد سوال کرتا ہے مما خلق اللہ الانسان یا عثمان۔ اب یہ دیکھیں یہ مما کیا ہے؟ یہ مما دراصل من ما ہے، اس کے معنی ہوں گے کس سے، فرام وٹ۔ تو خلق اللہ الانسان یا عثمان، یعنی کہ اے عثمان، اللہ نے انسان کو کس سے بنایا، کس سے تخلیق کیا؟ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ عثمان کیا جواب دیتا ہے۔ عثمان خلق اللہ الانسان من طین۔ اب یہاں پہ دیکھیں خلقہ جو ہے یہ فعل ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، اور الانسانہ یہ اس کا مفعول بہ ہے۔ دیکھیں آپ ان کے اعراب کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ ان دونوں میں سے فاعل کون سا ہے اور مفعول بہ کون سا ہے۔ جو مرفوع ہوگا وہ فاعل ہے، اور جو منصوب ہوگا وہ مفعول بہ ہوگا، اور من طین جار مجرور۔ عثمان جواب دیتا ہے اللہ نے انسان کو گارے سے بنایا، یعنی کہ کیچڑ سے بنایا۔ المدرس احسنت یا عثمان۔ احسنت جو ہے یہ ایک مزید فی فارم ہے۔ یہ جو ہم فعل پڑھ رہے ہیں نا فعلا، یہ فعل کی پہلی فارم ہے۔ اس کی مزید فارمز ہم آگے جا کر پڑھیں گے، جنہیں ہم مزید فی کہتے ہیں۔ احسنتا بھی ایک مزید فی کی فارم ہے، اس لیے اس کی مزید تفصیل میں آپ کو اتنی زیادہ نہیں بتاؤں گی۔ صرف میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اس کا روٹ ورڈ جو ہے حسنا ہے، باب کروما سے، اور احسنتا احسنا سے ہے۔ یہ اس کا مزید فی باب ہے، یہ 4 حروف والا باب ہے احسنا۔ تو احسنتا کے معنی ہیں تم نے بہت اچھا کیا، اور انگلش میں اسے ہم کہیں گے ویل ڈن۔ یا عثمانو، اے عثمان۔ تو آگے ہے وَمِمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْجَانَّ یا ابا بکرن۔ وَمِمَّا یعنی کہ وَمِن ما، خلقہ فعل ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، اور الجانہ اس کا مفعول بہ ہے۔ یعنی کہ اے ابو بکر، اللہ نے جنوں کو کس سے بنایا، کس سے تخلیق کیا؟ ابو بکرن۔ خلق اللہ الجان من نار۔ اب یہاں پہ خلقہ فعل ہے، اللہ فاعل ہے، اور الجانہ یہ اس کا مفعول بہ ہے، اور من نارن جار مجرور۔ یعنی کہ اللہ نے جنوں کو آگ سے بنایا، نار آگ کو کہتے ہیں۔ آگے ہے المدرس کیف عرفت ذالک یا ابا بکرن۔ عرفہ کے معنی ہیں جاننا، یعنی کہ اے ابو بکر تم نے یہ کیسے جانا، تمہیں یہ کیسے پتہ چلا؟ ابو بکرن عرفت ذالک من القرآن الکریم۔ عرف فعل ہے، تو فاعل ہے،
اور ذالکا یہ یہاں پر اس کا مفعول بھی ہے، من حرف جر ہے، اور القرآنی یہ اسم مجرور ہے، اور الکریمی القرآنی کی نعت ہے، یعنی کہ یہ میں نے قرآن کریم سے جانا۔ فجاء فی سورۃ الاعراف، فا حرف عطف ہے، اور جاء ایک فعل ہے اور اس کے معنی ہیں آیا ہے۔ فی حرف جر ہے، سورتی اسم مجرور ہے، وہوا مضاف، اور الاعرافی اس کا مضاف الیہ ہے۔ پھر انا جو ہے یہ من اخواتی انا ہے، اور ابلیسا اس کا اسم انا منصوبن ہے، اور قول للہ یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو خبر انا کے طور پر آیا ہے، یعنی کہ سورہ اعراف میں آیا ہے کہ ابلیس نے اللہ سے کہا انا خیر منہ، انا مبتدا ہے اور خیر اس کی خبر ہے، منہ جار مجرور، یعنی کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ خلق تا نی، یہاں پر خلق فعل ہے اور تا فاعل ہے اور نی مفعول بھی ہے، یعنی کہ تم نے مجھے بنایا یا آپ نے مجھے بنایا، من نارن آگ سے، یعنی کہ آپ نے مجھے بنایا آگ سے، وَخَلَقْتَهُ مِن طِینٍ، اب یہاں پہ دیکھیں وا حرف عطف ہے، خلق فعل ہے، تا فاعل ہے، اور ہو مفعول بھی ہے، اور من طین جار مجرور، یعنی کہ اور آپ نے اسے بنایا گارے سے، کیچڑ سے۔ المدرس احسنت یا ابا بکرن، اب یہاں پہ دیکھیں احسنتا میں احسن فعل ہے، تا اس کا فاعل ہے، یعنی کہ اے ابو بکر ویری گڈ، بہت اچھا۔ کم سماعن خلق اللہ یا عبداللہ، اب استاد عبداللہ سے کہتا ہے کہ اللہ نے کتنے آسمان بنائے۔ کم سماعن کو دیکھیں، یہاں پر سماعن کیا ہے؟ تمییز ہے، کم کے بعد ہمیشہ تمییز آتا ہے نا، تو یہ تمییز ہے، یعنی کہ اللہ نے کتنے آسمان بنائے؟ عبداللہ جواب دیتا ہے خلق اللہ 7 سماوات، یہاں پر خلق کا فعل ہے، اللہ فاعل ہے، اور 7 یہ اس کا مفعول بھی ہے، وہو مضاف، اور سماوات اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے۔ المدرس وفی کم یوم خلق اللہ السماوات والارض یا عبد الرحمن، اب یہاں پہ ایک چیز نوٹ کریں، یہاں پر فی حرف جر ہے، اس کے بعد کم آ گیا ہے، تو یاد رکھیں کم سے پہلے اگر فی آ جائے یا کوئی اور حرف جر جیسے حرف جر بھی آ جائے، تو اس صورت میں کم کے بعد جو ہم تمییز لکھیں گے اسے ہم مجرور بھی کر سکتے ہیں اور منصوب بھی کر سکتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ اس پوائنٹ کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ کیا؟ کم سے پہلے اگر کوئی حرف جر آ جائے، فی یا بی آ جائے، تو اس صورت میں اس کے بعد جو ہم تمییز لکھتے ہیں نا، اسے ہم منصوب بھی کر سکتے ہیں اور مجرور بھی لکھا جا سکتا ہے۔ نارملی کم کے بعد جو تمییز ہوتا ہے نا وہ منصوب ہوتا ہے، واحد ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے اور نکرہ ہوتا ہے، لیکن اگر کم سے پہلے کوئی حرف جر آ جائے تو یہ تمییز مجرور بھی ہو سکتا ہے۔ یہ عربی زبان میں اسی طرح سے ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پر ہم فی کم یومن بھی لکھ سکتے ہیں اور فی کم یومن بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں صورتوں میں صحیح ہوگا۔
تو کم کے بعد جب کوئی منصوب اسم آتا ہے تو ہم اسے تمیز کہتے ہیں نا، اور اگر وہ مجرور ہو تو ہم اسے بدتمیز کہیں گے۔ تو اب یہاں پہ خلق اللہ السماواتی میں خلق کا فعل ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، اور السماواتی کو دیکھیں یہ مجرور کیوں ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو اس ویڈیو کے شروع میں کیا بتایا تھا کہ جمع مؤنث سالم جب منصوب ہوتی ہے تو اس پر کسرہ آتی ہے، تو اب یہ السماواتی یہاں پر منصوب ہے۔ کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس پر کسرہ آتی ہے، کیونکہ جمع مؤنث سالم منصوب جب ہوتی ہے نا تب بھی اس پر کسرہ آتی ہے۔ ہنہ کی طرح یہ یہاں پر بھی اپنی منمانی کرتی ہے، یہ کہتی ہے جب میں منصوب ہوں گی تب مجھ پہ کسرہ آئے گی، میری مرضی۔ تو اب یہاں پر یہ السماواتی جو ہے یہ مفعول بہ ہے اور یہ منصوب ہے، منصوب بالکسرہ ہے۔ پھر واہ حرف عطف ہے، اور دیکھیں الارض یہ منصوب ہے، اس پر فتح آئی ہے، اور یہ معطوف علی السماواتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں جب کوئی چیز کسی کے ساتھ معطوف ہوتی ہے تو جو اعراب اس پہلی چیز پر ہوتے ہیں نا وہی اس معطوف پر بھی ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ السماواتی منصوب ہے، اسی لیے یہ الارض جو ہے نا یہ بھی منصوب ہے۔ سمجھ آ گیا نا؟ اور یا حرف ندا ہے، اب دا جو ہے یہ اس کا منادہ منصوب ہے، وہو مضاف، اور الرحمانی اس کا مضاف الیہ ہے۔ یعنی کہ استاد سوال کرتا ہے کہ اے عبد الرحمن، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو کتنے دنوں میں بنایا؟ عبد الرحمن جواب دیتا ہے خلق اللہ السماوات والارض فی 6 ایام۔ یہاں پر خلق کا فعل ہے، اللہ فاعل ہے، اور السماواتی یہ اس کا مفعول بہ ہے، واہ حرف عطف ہے، اور الارض معطوف علی السماواتی ہے۔ پھر فی حرف جر ہے، 6 اسم مجرور ہے، وہو مضاف، اور ایامن اس کا مضاف الیہ ہے۔ 6 ایامن کا کیا مطلب ہے؟ 6 دن۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 3 سے لے کر 10 تک کے اعداد کے اس گروپ میں عدد اور معدود جینڈر میں یعنی کہ مذکر مؤنث میں ایک دوسرے کے الٹ ہوتے ہیں، تو اب یہاں پہ دیکھیں نا یہ 6 مؤنث ہے اور ایامن مذکر ہے، اور دونوں مضاف مضاف الیہ ہیں، اور دیکھیں ایامن کو دیکھیں یہ جمع ہے، ٹھیک ہے؟ معدود ہمیشہ جمع ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا۔ المدرس ھذا صحیح، یہ درست ہے۔ قال اللہ تعالی فی کثیر من الآیات انہ خلق 7 سماوات۔ قال فعل ہے، اللہ اس کا فاعل ہے، اور یہ تعالی کیا ہے؟ تعالی جو ہے یہ ایک فعل ہے جس کا تعلق فارم 6 سے ہے۔ فعل کے جو ابواب ہیں نا مزید فیہ کے، اس کے باب نمبر 6 سے اس کا تعلق ہے، جسے انشاءاللہ تعالی جب ہم پڑھیں گے تو پھر اس تعالی کو بھی ہم اچھی طرح سے سمجھ جائیں گے۔ فی کثیرن جار مجرور ہے، من الآیاتی جار مجرور ہے، انا ہو، اب یہاں پہ دیکھیں انا کیا ہے؟ حرف و تاکید و نصب ہے، ہو کیا ہے؟ اسم انا منصوب ہے، اور پھر خلق 7 سماوات، یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو انا کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے۔ اس خبر میں خلق فعل ہے، فاعل اس کا مستتر ہے، و تقدیرہ ہوا، اور 7 جو ہے یہ اس کا مفعول بہ ہے، وہو مضاف،
اور سماواتن اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی آیات میں فرمایا ہے کہ اس نے 7 آسمان بنائے۔ فقال فی سورۃ الطلاق، فا حرف عطف ہے، قال فعل ہے، فاعل مستتر ہے و تقدیرہ ہوا، فی حرف جر ہے اور سورتی اسم مجرور ہے و ہوا مضاف، اور الطلاقی اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ اس نے سورہ طلاق میں فرمایا اللہ الذی خلق 7 سماوات۔ اب یہاں پہ دیکھیں اللہ مبتدا ہے اور الذی کیا ہے؟ الذی یہاں پر خبر ہے، اللہ مبتدا ہے اور الذی اس کی خبر ہے، اور الذی کیا ہوتا ہے؟ یہ اسم الموصول ہوتا ہے، اس لیے اس کے بعد ایک صلۃ الموصول آتا ہے، تو خلق 7 سماوات اس کا صلۃ الموصول ہے۔ اس صلۃ الموصول میں خلق فعل ہے، فاعل مستتر ہے و تقدیرہ ہوا، اور 7 جو ہے یہ اس کا مفعول بہ ہے و ہوا مضاف، اور سماوات مضاف الیہ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ سماوات جو ہے نا یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے، مجرور ہو کر بھی اس پر کسرہ آئے گی اور منصوب ہو کر بھی اس پر کسرہ آئے گی، دونوں صورتوں میں یہ بھی ضدی ہے، یعنی کہ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان تخلیق کیے، وَكَذَلِكَ وا حرف عطف ہے اور کذالک جار مجرور، قال فی کثیر من الآیات، یہاں پر قال فعل ہے، فاعل مستتر ہے و تقدیرہ ہوا، فی کثیر یہ دونوں بھی جار مجرور ہیں، اور من الآیاتی یہ دونوں بھی جار مجرور ہیں، یعنی کہ اور اسی طرح اس نے بہت سی آیات میں فرمایا ہے اِنَّهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ، ان حرف توکید و نصب ہے، اور ہو اس کا اسم ان منصوب ہے، پھر خلق السماوات والارض فی 6 ایام، یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو ان کے لیے خبر ان کے طور پر آیا ہے، تو اس خبر میں خلق فعل ہے، فاعل مستتر ہے و تقدیرہ ہوا، السماواتی یہ اس کا مفعول بہ ہے اور یہ منصوب ہے بالکسرہ، پھر وا حرف عطف ہے اور الارض معطوف علی السماواتی ہے، فی حرف جر ہے، 6 اسم مجرور ہے و ہوا مضاف، اور ایامن اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ اور اسی طرح سے اس نے بہت سی آیات میں فرمایا ہے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا ہے، فقال فی سورۃ الحدید، فا حرف عطف ہے، قال فعل ہے، فاعل مستتر ہے و تقدیرہ ہوا، فی حرف جر ہے، سورتی اسم مجرور ہے و ہوا مضاف، اور الحدیدی اس کا مضاف الیہ ہے، یعنی کہ اس نے سورہ حدید میں فرمایا ہے هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، ہوا مبتدا ہے اور الذی اس کی خبر ہے، اور چونکہ یہ ایک اسم الموصول ہے اس لیے خلق السماوات والارض فی 6 ایام اس کا صلۃ الموصول ہے، اور اس صلۃ الموصول کو تو ہم انالائز کر چکے ہیں نا اوپر، اس لیے آپ اسے انالائز خود کر سکتے ہیں، یعنی کہ وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا، فی ہذہ اللحظۃ رن الجرس، اب یہاں پہ دیکھیں کہ فی حرف جر ہے، ہذہ اسم مجرور ہے اور اللحظتی ہذہ کا بدل ہے، اللحظتی کا مطلب ہے مومنٹ، اسی وقت، رن الجرس، رننا کیا ہے؟ یہ بھی ایک فعل ہے، اس کا مطلب ہے بجتی ہے، اور الجرسو اس کا فاعل ہے، جرسو کسے کہتے ہیں؟ گھنٹی کو، یعنی کہ گھنٹی بجتی ہے،
فخرج المدرس من الفصل، فا حرف عطف ہے، خرج فعل ہے اور المدرس اس کا فاعل ہے، من الفصل جار مجرور، یعنی کہ تو استاد کلاس روم سے نکل جاتا ہے۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔